تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرے، یعنی ان چیزوں سے کنارہ کرے جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں اور تم روح القدس پاؤ۔ بہت سے لوگوں نے پطرس کی باتوں کا یقین کیا اور پانی سے بپتسمہ لیا، جو کہ گناہوں سے پاک صاف ہونے کا نشان ہے۔ انہیں روح القدس ملا اور وہ یسوع کے پیروکار بن گئے۔ تصویر نمبر 4، کلیسیائی خاندان۔ وہ لوگ جنہیں روح القدس ملا ایک بڑے خاندان کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ انہیں کلیسیا کا نام دیا گیا۔ وہ اپنا مال و متاع ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے، حاجت مندوں کی مدد کرتے اور اکٹھے ہر روز خداوند کی عبادت کرتے تھے۔ رسولوں نے انہیں یسوع کے متعلق سکھایا۔ بعض دفعہ وہ روٹی اور شیرے میں رفاقت رکھتے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ روٹی توڑنا ہمیں یسوع کے جسم کی یاد دلاتا ہے، جو کہ ہمارے گناہوں کی خاطر سزا کے طور پر موت کے سبب سے توڑا گیا، اور شیرہ ہمیں یسوع کے خون کی یاد دلاتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے بہایا گیا۔ تصویر نمبر 5، لنگڑے بھکاری کا شفا پانا۔ ایک دن پطرس اور یوحنا خدا کے گھر یعنی عبادت گاہ میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ عبادت گاہ کے دروازے پر ایک بھکاری بیٹھا تھا۔ وہ بچپن ہی سے چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس نے پطرس اور یوحنا سے بھیک مانگی، لیکن پطرس نے اس سے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ پطرس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھا لیا۔ اسی وقت اس شخص کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ اس نے روح القدس کے وسیلے سے شفا پائی اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ وہ اچھلتا کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا عبادت گاہ میں چلا گیا۔ تصویر نمبر 6، پطرس اور جھوٹی عورت۔ حنانیہ اور اس کی بیوی سفیرہ نے کچھ زمین بیچی۔ انہوں نے تمام رقم کلیسیا کے لیے خدا کی نذر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی نذر میں سے کچھ رقم اپنے لیے رکھ لی۔ حنانیہ زمین کی قیمت کا کچھ حصہ لے کر پطرس کے پاس آیا، لیکن اس نے پطرس کو بتایا کہ یہی کل رقم ہے۔ پطرس جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، پس اس نے حنانیہ سے کہا، تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اسی دم حنانیہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ پھر کچھ نوجوانوں نے اسے اٹھایا اور باہر لے جا کر اسے دفن کیا۔ کچھ دیر بعد سفیرہ وہاں آئی۔ وہ اس تمام واقعے سے بے خبر تھی۔ سفیرہ نے بھی اپنی رقم کے بارے میں جھوٹ بولا۔ وہ بھی اسی دم گر پڑی اور مر گئی، اور اسے بھی اس کے شوہر کے پاس دفن کیا گیا۔ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ہمیں خدا سے تو کیا کسی عام آدمی کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تصویر نمبر 7، استفنس کی شہادت۔ استفنس کلیسیا کا خادم تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ بڑی جرت کے ساتھ یسوع کی منادی کرتا تھا، اس لیے یہودی اس سے خفا تھے۔ وہ اسے پکڑ کر عدالت میں لے گئے
اور اس پر کفر بکنے کا الزام لگایا۔ استفنس خوف زدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کا روح اس کے ساتھ ہے۔ استفنس نے ان یہودیوں کو بتایا کہ تم نے ہی یسوع کو مصلوب کیا، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے روحانی زندگی لے کر آیا تھا۔ طیش میں بھرے ہوئے یہودی استفنس کو کھینچتے ہوئے شہر سے باہر لے گئے اور انہوں نے اسے سنگسار کیا۔ ان کا ایک سردار پولس ان کی حمایت میں قریب کھڑا تھا۔ بدکار لوگ آج بھی خدا کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن خدا کا روح موت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تصویر نمبر 8، ایتھوپیا کا مسافر۔ فلپس نے سامریا میں جا کر لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتایا اور بہت سے لوگ سن کر اس پر ایمان لائے۔ تب خدا نے فلپس کو ایک ویران مقام پر پہنچنے کے لیے کہا۔ ایتھوپیا کے ملک کا ایک اہم شخص صحرائی راستے سے ہوتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ اپنے رتھ میں سوار خدا کا کلام پڑھ رہا تھا۔ کتاب میں ایک ایسے شخص کے بارے میں لکھا تھا جو تمام انسانوں کی نجات کے لیے دکھ اٹھائے گا، لیکن وہ اسے سمجھ نہ سکا۔ فلپس نے اسے پڑھتے سنا تو دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ جو کلام وہ پڑھ رہا ہے وہ یسوع مسیح کے متعلق ہے، جسے خدا نے انسانوں کی نجات کے لیے بھیجا تھا۔ حبشی بھی یسوع کی پیروی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب وہ اکٹھے چلے جا رہے تھے تو اس نے فلپس سے کہا، دیکھ پانی تو موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ فلپس نے اس حبشی کو بپتسمہ دیا اور وہ خوشی خوشی اپنے ملک میں چلا گیا، اور یسوع کی خوشخبری بہت سی جگہوں میں پھیلنے لگی۔ تصویر نمبر 9، پطرس کی رویا۔ ایک دن پطرس گھر کے اوپر چھت پر دعا کرنے کو چڑھا۔ وہاں اس نے خدا کی طرف سے ایک رویا دیکھی۔ آسمان سے ایک بڑی چادر اتر رہی تھی۔ چادر میں سبھی قسم کے جانور تھے۔ پطرس کو بھوک لگی اور اسے ایک آواز سنائی دی، اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ پطرس نے جن جانوروں کو دیکھا تھا وہ سب یہودی شریعت کے مطابق ناپاک تھے۔ پطرس نے کہا، اے خداوند ہرگز نہیں، میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ لیکن آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہے۔ اس نے یہی نظارہ 3 بار دیکھا اور وہ چادر فی الفور آسمان پر اٹھا لی گئی۔ تصویر نمبر 10، پطرس اور رومی۔ جو ہی پطرس نے دعا ختم کی، 3 آدمی اسے تلاش کرتے ہوئے آئے۔ وہ کسی دوسرے قصبے سے آئے تھے اور انہیں کرنیلیس نام ایک